ماہ رمضان میں ایسی رات ہے جس رات میں جس نے اس سورت کو اس طرح پڑھ لیا، اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ زمین پر بھیج دیتے ہیں، اور ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، جس کے اوپر وہ تمام مسلمانوں کی حاجتوں کو جو جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو لکھ کر لے جاتے ہیں، اور سارے سال اللہ عز و جل کی ذات ان کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے، ان کی حاجتوں کو قبول کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں سلامتی کے ساتھ کامیابی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماہ رمضان کی اس مہینے کی برکتیں لوٹ رہے ہوں گے اور بخشش کی التجائیں اور دعائیں کر رہے ہوں گے۔ آج کا ایک خاص عمل جو بعض نمازی مغرب افطار کے بعد شروع ہو جائے گی، وہ رات جسے شب قدر کہا گیا ہے، اور حکم ہوا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، جو 5 طاق راتوں میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہا گیا ہے، اور یہ مغرب سے لے کر یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ سلامتی والی رات ہے، اور اس رات میں جس نے جو بھی مانگا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا۔ اب مانگنے کے معاملات کیا ہیں، ہماری کس انداز کے ساتھ ہم اللہ عز و جل سے مانگتے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے، وہ ہم خود جانتے ہیں۔ اور جو صورت ہے وہ قرآن مجید کی بہت خوبصورت صورت ہے، اور اس صورت کا ذکر شب قدر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہت سے دوست احباب ایسے ہیں کہ جن کے میسیجز آتے ہیں، اور ان کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے بہترین نام ہے، تم انہی ناموں کے ذریعے اسے پکارو۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ان ناموں کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو ان ناموں کو ویسے بھی روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسری بات، یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نعموں میں بہت سے نام ایسے ہیں جس کو ہم کسی خاص مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد جائز ہے، مقصد حلال ہے۔ دیکھیں، بہت سے کچھ دوست احباب ہیں کہ جو اس بات کا یقین کرتے ہیں، اور جو اس بات کا یقین نہیں کرتے ان کے لیے میں آج چند گفتگو لمحہ لوں گا۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے بہترین نام ہیں جو تم ان کے ذریعے سے اپنی جو بھی حاجتیں ہیں وہ پوری کروا سکتے ہیں۔ مثلا اللہ عز و جل کے 99 نیم ہیں، اور مختلف ناموں کے مختلف مقاصد ہیں، یعنی مختلف ناموں کو مختلف مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی فرمایا گیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہماری جتنی اچھی نیتیں ہوں گی ہمیں اتنی جلدی ہی کامیابی ملے گی۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ نے نیت کی، یعنی جو میں نے آج آپ کو ایک صورت کے بارے میں بتایا، آپ نے نیت کی اور اس نیت کے ساتھ آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیا، اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور آپ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو سوچیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش آنے والی تھی، آپ نے 21 مرتبہ اس کو پڑھا اور یہ دعا کی یا رب العالمین تو نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے،
اور جو آگے والے میرے معاملات ہیں، آگے والی زندگی ہے، وہ میری آسان ہو، خوبصورت ہو، اچھی ہو، حسین ہو، دلکش ہو، دل بہار ہو، اور میں مصیبتوں سے دور رہوں، میں پریشانیوں سے دور رہوں، آزمائشوں سے دور رہوں، میری یہی التجا ہے۔ اب وہ شخص، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، بڑی اس کو انگلش آتی ہے، بڑی اس کو فارسی اردو آتی ہے، تو اب وہ یہ دعا کرنے کے بعد 21 مرتبہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد کہیں چلا جاتا ہے، اب وہ گاڑی میں جاتا ہے، کہیں بھی ٹریول کرتا ہے، راستے میں اس کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے، وہ حادثہ اس طرح ہوتا ہے، بالکل نارمل سا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، ہلکی سی خراش بھی نہیں آتی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ اس بندے نے میری راہ میں صدقہ کیا، جو اس کی حفاظت کرو کہ اس کی زندگی میں یہ آزمائش لکھی جا چکی ہے، یہ جب اس آزمائش کے قریب پہنچے تو اس کی حفاظت کرو۔ یعنی وہ اس آزمائش کا شخص سامنا تو ضرور کرے گا، لیکن وہ نقصان سے بچ جائے گا۔ اب ایک شخص ہے جس نے یہ پڑھا، عمل کیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کہ اللہ مجھے آزمائش سے یا مجھے پریشانی سے بچانا۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتے کو، جاؤ، اس نے اس وقت یہ عمل کیا تھا اور اس کے بعد اس نے یہ دعا کی تھی، آگے اس کے لیے آزمائش ہے، اور فوراً اس کے پاس پہنچو اور اس کو نقصان سے بچاؤ۔ اب اس شخص نے جو آزمائش کا سامنا تو ضرور کرنا ہے، آزمائش کا سامنا ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے، انسان کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، نہیں تو میں لگ جاتا تو میرا یہ ہو جاتا، میں لگ جاتا تو میری گاڑی کا یہ ہو جاتا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کو آ کے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور ہلکا سا اس کو خراش تک نہیں آتی، لیکن اس کا اس حادثے کے ساتھ، آزمائش کے ساتھ آمنا سامنا ضرور ہوتا ہے۔ تو تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ جو آپ عمل کرتے ہیں وہ عمل مقبول ہوتا ہے، وہ عمل قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے۔ اور پھر جو 30 پارے ہیں قرآن مجید کے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک، اس کے اندر ٹوٹل 30 پارے، 114 صورتیں ہیں، تو کیا بتائیں کہ کیا ہم ایک صورت کا عمل بھی کریں گے، ایک آیت کا بھی عمل کریں گے؟ ہم کوئی بھی آیت پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی صورت پڑھ رہے ہیں، اب ہم نے اس کو پڑھا، اب پڑھنے کے بعد ہماری نیت کیا ہے، یا رب العالمین میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو اس میں میرے لیے خیر و برکت والا معاملہ فرما دے، یعنی میں نقصان سے بچا رہوں۔ اب اس نے 10 منٹ لگائے، 20 منٹ لگائے، اس نے عمل کیا، اور اس نے عمل کیا میرے دوستو، ذرا غور کریں، عمل کیا کیا؟ اس نے ذکر ہی کیا نا، اس نے تلاوت قرآن مجید ہی کی، اس نے کوئی غیر اللہ کو تو نہیں پکارا نا، اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ کے ناموں کو پڑھا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ اگر صدقہ کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں دو، تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، برے وقت سے بچاتا ہے، بری صحبت سے بچاتا ہے، برے لوگوں سے بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، گرمی کی گھبراہٹ کے اس سے محفوظ رکھتا ہے، قبر کی گرمی کی گھبراہٹ سے۔ میرے دوستو، تو جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو سب سے پہلے تو وہ فرشتے لکھنا شروع کریں گے کہ اس نے یہ عمل کیا، اور وہ محفوظ ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ادھر انسان اگر گناہ کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، ادھر وہ نیکی کرتا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اس نے نیکی کیا کی؟ اس نے کہا یا اللہ عز و جل، میں آج کے دن یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، میری جو وش ہے، میری جو حاجت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے گاڑی مل جائے۔ اب وہ کیا کرتا ہے یا کرتی ہے؟ اس نے عمل کا آغاز کیا، شروع کیا، اور اس یقین کے ساتھ پڑھا، اس یقین کے ساتھ اس نے اس کو پڑھا کہ اللہ عز و جل کی ذات نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ، ہم نے اس کو عطا کیا جو اس کی وش تھی، جو اس یہ چاہتا تھا یا چاہتی تھی۔ میرے دوستو،
اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کھولیے اور قرآن مجید کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ پھر آپ دیکھیں، کھولے قرآن مجید، واللہ خیر الرازقین، یعنی اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ پھر آپ کھول لیں قرآن مجید، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ انہیں اجر دیتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک شخص ہے، اس نے ایک عمل کیا اور اس کا یقین کامل ہے کچھ وقت گزرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کامیابی دے دے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ اب ایک شخص آپ کے پاس آئے، وہ دروازے پہ دستک دے اور آپ کے دروازے کے باہر کوئی چیز چھوڑ کے چلا جائے، آپ کو بھی پتہ نہ ہو تو کون تھا، آپ نے کہا جی یہ مجھے ضرورت تھی، اللہ کا کرم ہو گیا، کوئی فرشتہ آگے چھوڑ کے چلا گیا، کوئی اللہ کا نیک بندہ آگے چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اس لیے کہ جس طرح ہم عمل کرتے رہیں گے اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ عز و جل کی جو رحمت ہے بڑی وسیع ہے، تو اللہ تعالیٰ جس پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی نوازتا ہے، آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ تو بات کی جائے ماہ رمضان المبارک کی، یقین مانے دوستو یہ وہ مہینہ ہے ہم سے رخصت ہونے کو ہے، مہمان مہینہ ہے، جا رہا ہے، چلا جائے گا، لیکن آیا ہم نے عشاء رحمت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹا؟ آیا ہم نے عشرہ مغفرت میں اپنی مغفرت کروائی؟ آیا جہنم سے آزادی کا جو عشرہ ہے، کیا ہم نے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیا؟ دوستو سب سے پہلے اپنے اندر جھانک کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسا بنایا ہے، کیا کیا عطا کیا ہے۔ تو ماہ رمضان کی تو اتنی بہاریں ہیں کہ پڑھتے پڑھتے سناتا جاؤں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی بہاریں ختم نہیں ہوں گی۔ محدث عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، 12 مہینوں کی مثال حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی طرح ہے، جس طرح یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں نے یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبوب تھے، اس لیے ماہ رمضان رب کریم نے دیگر مہینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس ماہ مقدس کا مقام و مرتبہ دوسروں کی نسبت بارگاہ الہی میں زیادہ ہے، جس طرح اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے بھائیوں کو خطا کو بخش دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کریم کے اس بابرکت مہینے کا صدقہ گناہوں کو معاف فرما دیا۔ دوستو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب رب العالمین پر قرآن مجید کو اتارا، نازل کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم طاق راتوں کی تلاش کریں، طاق راتوں کی تلاش کریں، اور تلاش کرتے کرتے ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ عمل کا آغاز سے پہلے کچھ گزارشات کرنی ہوتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کریں، عمل اس نیت کے ساتھ کریں کہ آج اس عمل نے کامیابی کے ساتھ مقبول ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دینا ہے۔ صبر کیا کریں، عمل کے بعد نیت کو اچھا رکھا کریں، انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ بہت پیاری ہی صورت ہے جس کا نام ہے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر نزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یہ حتی مطلع الفجر۔ تو بڑی بہترین صورت ہے، اس کا عمل کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا،
اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ دوستو یقین مانو کہ آپ نے صرف اور صرف 21 کھجوریں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنی ہے، یا 21 کوئی بھی 21 بس لگا دیجیے گا حساب، اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کے بعد آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے بھکاریوں کی طرح ہاتھ اٹھانے ہیں کہ یا اللہ میری یہ حاجت ہے، میں یہ چاہتا ہوں، یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو نے حکم دینا ہے، یہ کام ہو جانا ہے۔ تو اچھی نیت کے ساتھ آپ اس کو آغاز کریں گے تو ضرور بضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت میں کامیابیاں، بلائیاں، عزتیں عطا فرمائے۔ اور یہ وہ صورت ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ سلامتی والی رات ہے جب تک صبح نہیں ہو جاتی۔ یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، عزت ہی عزت ہیں۔ اور جس دوست نے اس عمل کو کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے خوب کامیابی بھی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب نوازا بھی، ہر لحاظ سے، دولت کیا ہے، شہرت کیا ہے، عزت کیا ہے، ہر چیز دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ بڑا بہترین عمل ہے، کسی صورت مس نہ کیجیے گا۔ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسرے دوستوں کا بھی اس کو شیئر کریں کہ وہ سنیں اور اس سے مستفید ہوں۔ سورہ قدر 21 مرتبہ 21 کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا عمل کرنا قبول فرمائے۔ اور جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں میرے دوستو، آج آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ کے پاس ماہ رمضان ہے، اور پھر جب ماہ رمضان نہ رہا تو اس کا اجر بھی کم ہو جائے گا، سارے معاملات کم ہو جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم ماہ رمضان کے اندر ہی اپنی نیکیوں کا آغاز شروع کر دیں، اور اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے جو بھی وشز ہیں، حاجتیں ہیں، ہم دعا کروائیں اپنے ماں باپ سے، والدین سے، بیوی سے، بچوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور ماہ رمضان کا دوسرا عاشرہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اور ان قریب ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عاشرہ مغفرت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت اور بخشش فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی بے حساب مغفرت و بخشش فرمائے، اور جتنے بھی بے روزگار انسان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، جو روزگار ان کو ملے وہ ان کے حق میں بہتر ہو۔ اور اس صورت کو کسی صورت نہ چھوڑیے گا، طریقہ کار کے مطابق اس کو پڑھیے گا۔ آپ کو طریقہ بتا دیا گیا ہے، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، مکمل واچ کیجیے گا، دیکھیے گا کہ کس سے وارے نیارے ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کیونکہ جس طرح ہر کسی نے سلام ہی حتی مطلع الفجر پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ جاؤ کہ یہ کیا مانگتا ہے، کیونکہ یہ بار بار وہ ذکر کر رہا ہے کہ جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کی کتاب سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا، عزتیں بھی عطا فرمائے گا، آپ ہر جگہ پہ کامیاب ہو جائیں گے، ترقی پائیں گے، عروج پائیں گے، دیانتداری پائیں گے۔ اور سورہ قدر کا وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا، نہیں تو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی فرمایا گیا کہ جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی، طلوع فجر نہیں ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ قلم اور سونے کے قلم اور چاندی کے ورق لے کر زمین پر اترتے رہتے ہیں کہ جو آپ کی حاجتیں ہیں آپ لکھواؤ، اور وہ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے۔ تو آپ سب کو یقین کامل کے ساتھ اس عمل کی اجازت دیتا ہوں۔ اپنا نام ضرور بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، پورا نام ضرور بتایا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خاص دعاؤں میں آپ کا نام لے کر جب دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے، اور ہر طریقے سے، ہر کرم سے آپ پر کرم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو دوست اب آپ اس عمل کو کریں، اس وقت قدر کو 21 مرتبہ پڑھیں، طریقہ کار کے مطابق
ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا، آپ کو بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، جزاک اللہ خیر۔